آپ سن رہے ہیں وقفہ پریشانی۔ میں کیا کروں؟ میں ترقی کرنا چاہتا ہوں، آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اپنے اور ملک کے لیے نام کمانا چاہتا ہوں، پیسہ کمانا چاہتا ہوں، شہرت کی بلندیوں پر جانا چاہتا ہوں، اس ملک کو لیڈ کرنا چاہتا ہوں، غریبوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، مگر کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ میں کچھ پڑھ نہیں پاتا، فوکس نہیں رہتا، مالی حالات ایسے نہیں۔ آپ کوئی طریقہ بتائیں، میں کچھ ایسا اچھوتا یا منفرد کام کروں کہ دنیا سلام کرے۔ یہ تھا وہ فیس بک میسج جس نے مجھے رات بھر سونے نہ دیا۔ اس جیسے بلا مبالغہ درجنوں میسیجز اور ای میلز مجھے ہر ہفتے موصول ہوتے ہیں، مگر جو فرسٹریشن اور شدت مجھے اس میں نظر آئی وہ نمایاں تھی۔ ہم میں سے ہر شخص بولنا چاہتا ہے، لکھنا چاہتا ہے، لیڈ کرنا چاہتا ہے، موٹیویشنل اسپیکر بننا چاہتا ہے، کچھ منفرد کر کے دنیا کو اپنے سامنے سرنگوں دیکھنا چاہتا ہے۔ خواہشات اور امیدوں کا وہ پہاڑ ہے کہ سر ہو کے نہیں دیتا، اور جب ان میں سے 1% بھی پورا نہیں ہوتا تو باقی زندگی دوسروں کو کوستے نکل جاتی ہے کہ ساتھ نہیں دیا۔ فیس بک میسج کرنے والے کی عمر 17 سال تھی۔ میں کافی دیر سوچتا رہا، اس بڑھتے ہوئے مسئلے کا حل کیا ہو؟ میں کیا کروں سے پہلے ہمیں پوچھنا چاہیے کہ میں کیوں کروں؟ اس کیوں میں کیا کا جواب چھپا ہوا ہے۔ تربیت کی ابتدا نیستی سے ہوتی ہے۔ کچھ نہ کریں اور بس اپنے آپ پر کام کریں۔ جس دن آپ کسی جوگے ہو گئے تو دنیا آپ سے خود کام لے گی۔ ایک کام کی بات غور سے سنیں۔ دنیا کی ہر وہ تمنا، ترقی کا ہر وہ معیار، آگے بڑھنے کی ہر وہ لگن جس کی نسبت بالواسطہ یا بلا واسطہ اللہ پاک کی طرف نہیں جاتی، وہ کام اگر آپ کو اپنے رب سے قریب نہیں کرتا تو اس کا اختتام رسوائی پر ہوتا ہے۔ آپ ایک بڑے فلم سٹار بن گئے، ساری زندگی عیش و عشرت میں گزری، دنیا شہرت پاؤں چومتی رہی، مگر آخر میں کوئی اسکینڈل بن گیا اور سب کچھ خاک میں مل گئے۔ کوئی بزنس بنایا، 50 سال لگا دیے، آخر میں کوئی نالائق اولاد یا رشتہ دار سب کچھ غارت کر گئے۔ بیوروکریسی میں زندگی لگا دی، بہت نام کمایا، پھر ایک دن بیٹے نے سر عام کسی کو گولی مار دی۔ سیاستدان بنے، ملک کی رہنمائی کرتے رہے، مگر اپنی نہ کر سکے۔ قلم کار صحافی بنے، قلم کی تلوار سے پوری زندگی سر قلم کرتے رہے، مگر ہر وہ الزام جو دوسروں پر لگاتے رہے وہ تمام کرتوت اپنی ہی اولاد میں دیکھنے کو ملے۔ ترقی کے اس سراب کی حقیقت موت یا اس سے پہلے بھی کھل ہی جاتی ہے، باقی وہ رہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں فنا ہو جائے۔ آدمی عقیدہ رکھتا ہے، پھر نیت کرتا ہے، پھر عمل اور پھر اخلاص، مگر ایک چیز جو اس کے اختیار میں نہیں وہ قبولیت ہے۔ وہ رب کی دین ہے، ترقی کی نہیں۔ قبولیت کی دعا مانگا کریں۔ یاد رکھیں قبولیت کا کوئی نصاب نہیں۔ اجر اور چیز ہے، قبولیت اور چیز ہے، جزا اور ہے، قرب اور ہے۔ تنہا تو مالک سارے نوکروں کو ہی دیتا ہے، مگر ایسا نہیں کہ ہر ایک کی بات بھی مانے۔ قبولیت کے باب میں سزا و جزا، خوشی ناراضگی سب قبولیت میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ بندے کے پاس چوائس ہمیشہ کی طرح ہوتی ہے، مگر کسی بھی صورت میں وہ مقبول ہی رہتا ہے۔ کبھی یہ قبولیت گناہ میں لٹھڑے کسی عاصی کے بے خیالی میں نکلے آنسو کا برم بن جاتی ہے کہ اللہ کا ذکر غفلت میں ہی کیوں نہ کیا جائے اپنا اثر چھوڑتا ہے۔ اللہ اپنے ادب کا مزہ ضرور چکھاتے ہیں، تو کبھی یہ قبولیت کروڑوں لٹانے والے کے لیے بھی بے نیاز رہتی ہے۔ عاشق ہمیشہ محبوب سے کمتر ہوتا ہے۔ عاشق کی پوری عمر کی کارگزاری، عشق کی ساری مشقتیں محبوب کے ایک پل کی بے نیازی سے راکھ، چھٹی ہو گئی، کر لو جو کرنا ہے۔ عجب بات ہے، ہم اس مالک کو
روز نیاز پیش کرتے ہیں جو بے نیاز ہیں۔ آدمی کو ڈرنا ہی چاہیے۔ قدرت کا اصول ہے کہ دعویٰ دلیل مانگتا ہے، دعوے نہ کریں، سر جھکا کے کام کریں اور خوب دعا مانگیں۔ بادشاہ کی عنایات جس دن فقیر پر ہو جائے وہ فقیر نہیں رہتا، بادشاہ کا دوست کہلاتا ہے۔ دنیا تو وہ پاکٹ چینج ہے جو اللہ بندے سے محبت کے صدقے میں دے دیتا ہے، مگر قبول کر لے تو بندہ بھی بے نیاز ہو جاتا ہے۔ دنیا لوٹتی ہوئی آتی ہے مگر وہ دیکھتا تک نہیں۔ اپنے پہ کام کریں، جان چھوڑیں لیڈرشپ کی، خاموشی کو استاد بنا لیں اور اللہ کے آس پاس رہیں۔ وقت آنے پر کام خود بخود لے لیا جائے گا۔ اور اگر آپ بھی میری طرح نیرے نالائق ہیں تو بس اللہ کا ذکر کریں اور ہاتھ جوڑ کے بیٹھے رہیں۔ بادشاہ کی راہ گزر ہے، کچلے بھی گئے تو بھی جیت ہے۔ یہ ہے وہ اچھوتا کام، منفرد پروجیکٹ جو دنیا اور آخرت میں ضرور ممتاز بنا دے گا۔ اپنے ہی نام سال 2017 کا اختتام ہے اور 2018 شروع ہونے والا ہے۔ اس سال نے انسانوں کو انسانیت سے بہت دور کر دیا۔ سوچا کہ نوحہ لکھوں یروشلم پر ظالموں کے ظلم کی حجت کا اور عالم اسلام کی بے بسی کا۔ پھر سوچا کہ بربریت کی داستان رقم کر دوں جو کچھ میانمار میں روہنگیا مسلمانوں پر گزر گئی۔ پھر سوچا کہ ارباب اختیار کی قلم کے ذریعے کھال کھینچوں کہ جہاں ذاتی اختیارات، انا اور غصہ خدا کی تقدیر کو چیلنج کریں، وہاں سکون کے سوتے نہیں پھوٹتے۔ پھر سوچا کہ ملکی درسگاہوں اور ان میں پروان چڑھنے والی نسل کا سیاپا لکھوں۔ اشفاق احمد صاحب کہتے تھے کہ درسگاہ میں جو سین ہے اضافی ہے، یہ تو درگاہ ہوتی ہے۔ ایک کے بعد ایک شخص، کاروبار، ملک، ادارہ اور نظریہ تنقید کی زد پر آتا چلا گیا، مگر میں رک گیا اور سوچا کیوں نہ اپنے آپ پر ہی مرثیہ لکھ دوں۔ آدمی اپنی ذات کا بہترین شاہد اور بدترین ناقد ہوتا ہے۔ جتنی تنقید ہم ملک پر کرتے ہیں اس کا 100واں حصہ بھی اپنے آپ پر کر لیں تو ملک کی تقدیر بدل جائے۔ تو آج کا یہ مضمون میرے اپنے ہی نام ہے۔ کاش میں انسان بن گیا ہوتا تو آج ملک و معاشرے کی ترقی اور سدھار میں کوئی تو کام کر رہا ہوتا۔ موٹیویشنل سپیکنگ کا سارا بھوت میرے ایک استاد نے ایک جملے میں اتار دیا، صرف خدا کی ذات واجب الوجود ہے، اس کے علاوہ ہر شے ممکن الوجود ہے اور ہر ممکن الوجود معدوم الوجود ہے۔ اور یہاں میں نے اپنی ذات کو ہی مثال بنا بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا۔ میرا ویژن، میرا کام، میرے پروجیکٹس، میرا ناول، میرے بچے، میرا لکھنا، میرا پڑھنا، میرا بولنا۔ جس شخص کو دیکھ کر خدا نہ یاد آئے وہ اس قابل ہی کہاں ہوتا ہے کہ اسے فالو کیا جائے۔ آدمی کی زندگی کا قیمتی ترین اثاثہ اس کا عقیدہ ہے اور اس کے بعد اس کا وقت۔ اللہ سے معافی چاہتا ہوں، میں نے پتہ نہیں کیا کچھ لکھ کے لوگوں کا وقت برباد کیا۔ دنیا سے گھبرا کر جو لوگ فیس بک اور ٹویٹر پر پہنچے کہ شاید جی ہلکا ہو، میں نے انہیں وہاں بھی جا لیا۔ سچ بول بول کے احساس برتری کا وہ جال بنا کہ سارے بے زبانوں کا دم گھٹ گیا۔ سچ کی بہت سی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک پاکستانی سچ ہے۔ آپ بڑے مجمع میں مولوی صاحب سے ٹوپی اور پونچوں کا حکم اس لیے نہیں پوچھتے کہ آپ کو معلوم نہیں، آپ نے تو پہلے ہی ٹوپی پہن کر پنڈلیوں تک شلوار چڑھا رکھی ہیں۔ آپ اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہر بغیر ٹوپی والے شخص کی تذلیل ہو، وہ چھوٹا ہو جائے اور آپ کی برتری کا ثبوت مہیا ہو۔ آپ درس گاہوں سے کانفرنسز تک، مسجدوں سے لے کر بازاروں تک چلے جائیں، ہر شخص آپ کو سچ ہی بولتا ملے گا۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ سچ شرک ہے۔ ہم اپنی انا کو روز برتے ہیں، انا کھاتے ہیں، انا لکھتے ہیں، انا پڑھتے ہیں، انا جیتے ہیں،
انا مرتے ہیں، میں کا نشہ ایک رات میں اتر جاتا ہے، میں کا نشہ زندگی بھر نہیں اترتا۔ انا کے غلاموں کے اس ملک میں کوئی تو ہو جو دل لکھے، دل میں تو خدا رہتا ہے، اسی کا حق ہے کہ اسے لکھا جائے، بولا جائے، پڑھا جائے، اس کے نام پر جیا جائے اور مرا جائے۔ ہم بیرون ملک سے پڑھ کر آنے والے لوگ پتہ نہیں اپنے عقیدے کی چادر میں کتنے ہی شگاف کر لاتے ہیں، اخلاق کہیں سے سیکھ لیے تو نظریات کسی اور سے مستعار لے لیے۔ کوئی کام کتنا ہی اچھا ہو مگر ہم تب تک نہیں کرتے جب تک ہمارا نام اس سے جڑا ہوا نہ ہو۔ وطن کی محبت سب بکواس ہے، یہ تو شرمندگی اور پشیمانی کا وہ جرمانہ ہے جو ہم صرف لفاظی سے اتارتے رہتے ہیں۔ ایل بیکن 18ویں صدی کا ایک بڑا فلاسفر تھا۔ وہ کہتا تھا کہ جس ملک میں ہر شخص کے پاس اوریجنل آئیڈیا ہو وہ چل نہیں سکتا۔ یہ لیڈرشپ کا بھوت لگتا ہے، مر کے ہی جان چھوڑے گا۔ جو شخص مرنے کے قابل نہ ہو وہ جینے کا قابل کیوں کر ہوا؟ چونکہ آپ سب قارئین میری میں کے چشمدید گواہ ہیں، اسی لیے آپ سب کے سامنے اعتراف جرم کر رہا ہوں اور دست بستہ حق تعالی شانہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بچا لے۔ میں تھک گیا ہوں اپنی بڑائی کے تذکرے کر کر کے، اب چاہتا ہوں کہ تیری بات کروں، تو قبول کر لے۔ مجھے شرک سے بچا، مجھے ظلم سے بچا، مجھے کفر سے، نفاق سے اور انا سے بچا۔ میں نے زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ تیری رحمت کو متوجہ کر سکوں۔ ہاں، گناہوں کا اور غفلت کا وہ شور ڈالا کہ صبح و شام تیرے عذاب کو دعوت دی۔ تیری رحمت سے پورا یقین ہے کہ جب تو مجھے اتنی بری حالت میں دیکھے تو تو بے نیاز ہے اور مجھے بخش دے گا۔ میرے اللہ مجھے حضوری دے۔ دیکھ، نیا سال لگنے والا ہے، 40 سال برباد کر کے یہاں تک پہنچا ہوں۔ اے وقت کے مالک اللہ، میرا وقت بدل دے۔ اے صاحب قلم، اے صاحب سوال، اے لوح کے مالک، اے تقدیر کے لکھنے والے، مجھے تقدیر اور وقت کے شر سے بچا۔ جہاں تیری زمین پر پھلدار درخت ہیں وہیں میں سوکھا اور بوسیدہ بیج، تو ہرا بھرا کر دے، برکت دے میری زندگی اور موت میں۔ تجھے اس عشق کا واسطہ جو ہجر و وصال سے بڑھ کر ہے، تجھے اس رحمت کا واسطہ جو گناہ گاروں کے لیے خاص ہے۔ پچھلے بخش دے اور اس نئے سال میں اپنا بنا لے۔ تیری راہ گزر میں ہوں خیمہ زن، ہے بدن پہ ہجر کا پیرہن۔ جو گزر گئی سو گزر گئی، میری باقی عمر سنوار دے۔ مخدومیت کا مزاج۔ ہمارے معاشرے میں کرنے کے اولین کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ مخدومیت کے مزاج کو توڑا جائے۔ ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بہت سے کام کوئی اور کر دے، کوئی پانی لا دے، کوئی چائے پلا دے، کوئی دروازہ کھولے، کوئی سالن کا ڈونگا پکڑ کر بازو میں کھڑا رہے، کوئی گرم گرم روٹیاں لا کر دیتا رہے، کوئی ٹی وی کا ریموٹ ڈھونڈ دے، کوئی موبائل چارجر پر لگا دے، کوئی گاڑی گھر کے اندر پارک کروا دے، کوئی کپڑے استری کر دے، کوئی باتھ روم تیار کر دے، کوئی پاؤں دبا دے تو کوئی بستر کے ساتھ پانی اور جوتیاں رکھ دے۔ اپنے بڑے پاک یا مقدس ہونے کا گمنڈ اور یہ روش آدمی کو 2 ٹکے کا نہیں چھوڑتی۔ اس مزاج پہ کام کریں اور اسے توڑیں، اپنا کام خود کریں، یہی تقویٰ ہے اور یہی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ آپ کی رائے آخر میں پوچھی جائے، کھانا سب سے پہلے آپ کو پیش کیا جائے، آپ روٹی کے کنارے چھوڑ دیں، آپ کی بات کے جواب میں کوئی کچھ نہ کہے، یہ تکبر نہیں تو اور کیا ہے؟ اپنے خیالی پلاؤ، جھوٹی تمناؤں اور من گڑت پاکیزگی کی بنا پر لوگوں کو حقیر سمجھنا کہاں کا انصاف ہے؟ ڈریں ان آہوں سے جو رات کی تاریکیوں میں سفر کرتی ہیں، آسمانوں کی طرف جاتی ہیں، نظر نہیں آتی،
مگر آپ کا بیڑا غرق ضرور کروا دیتی ہیں۔ یاد رکھیں، کسی کی آہ آپ کی دعاؤں کو روک دیتی ہے۔ کسی دن کوئی صاحب حال آپ کی تیز ترار زبان کے نیچے آ گیا تو آہوں کے حصار میں دعائیں راکھ کر دے گا۔ اپنی نیکیوں، شہرت، کارناموں کو ایسے چھپائیں جیسے کوئی اپنی برائی چھپاتا ہے۔ انسان کو انسان سمجھیں، نوکروں، مالیوں، ڈرائیوروں اور ہر عام و خاص کا یکساں خیال رکھیں۔ کسی کو گالی مت دیں۔ آپ کو کام نہیں پسند، نوکری سے نکال دیں، مگر گالی مت دیں۔ کبھی ایسے شخص کو کچھ نہیں کہنا چاہیے جس کا اللہ کے سوا کوئی نہ ہو۔ 4 ٹائروں سے زیادہ 4 آدمیوں کا خیال رہے جو آپ کے جنازے کو لے کر چلیں گے، تو آدمی کبھی اپنی گاڑیوں کا تذکرہ نہیں کرتا۔ یہ مزاج آرام سے نہیں ٹوٹتا۔ کسی ایسی جگہ جائیں جہاں نفس پر چوٹ پڑے، مزید تعریفیں نہ ہوں۔ تعریف و تذلیل دونوں سے آدمی کو بچنا چاہیے، یہ صلاحیتوں کو زنگ لگا دیتی ہے۔ آئیے وعدہ کریں کہ اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کرنے کی عادت ڈالیں گے۔ آدمی ایسے ہی بڑا ہوتا ہے